نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باوے نبوت کا پھول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، میرا حسین صدق و وفا کی
کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، حیدر کی جسم جان ہے، خون بطول ہے۔ صلوات قبلہ غلام حسین علی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی شب جمعہ سے اپنا خطاب فرمائیں اور دعا کرائیں۔ صلوات ریسنٹ جو سانحہ ہوا ہے ترلائی سیدہ اسلام آباد میں، ان شہداء کی مغفرت، ترقی درجات کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو صحت سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، انشاءاللہ رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، بیماری لاچاریوں سے محفوظ فرمائے۔ شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور سارے مومنین مومنات کی، ان سب کی ترقی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سورہ مبارک ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 86 ہے، اور اس سے پہلے بھی چند گفتگو ہو چکی ہیں اس سلسلے میں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
جنہیں اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، جنہیں اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بقیت اللہ، بقیت اللہ آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کے لیے نیکی ہے، آپ کے لیے خیر کا سبب ہے، اس وجہ سے کہ خیر آتا ہی اسی در سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک جہاں جہاں پہ بھی خیر کی ابتدا بھی وہی ہے، خیر کی انتہا بھی وہی ہے، وہی ہے، سبحان خیر کی اصل بھی وہی ہے، خیر کی فرع بھی وہی ہے، خیر کا منبع بھی وہی ہے، خیر کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، خیر ہیں، اسی وجہ سے کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ، آپ ہی اس کی بنیاد ہیں، آپ ہی اس کی فرع ہیں، آپ ہی اس کی شاخیں ہیں، آپ ہی اس کا سرچشمہ ہیں، آپ ہی اس کا مرکز ہیں، سبحان اللہ، آپ ہی اس کا مصدر ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں سے خیر نکلتی ہے اس اوریجن کا نام اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں پہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے خیر ہے۔ اچھا، آپ کے لیے خیر ہے یہ اللہ نے کہہ دیا، اب ہم نے کیسے سمجھنا ہے؟ پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے؟ معرفت ہم نے کیسے رکھنی ہے؟ سب سے پہلا جو ہمیں حکم ہے نا، وہ کیا ہے؟ معرفت امام زمان اجل اللہ تعالی، محمد بے شک، معرفت امام زمان، کاگنیشن آف دا پرنس آف دا ٹائم۔ یعنی کیا ہے کہ ریکگنیشن ٹھیک ہے لیکن کاگنیشن اس سے بیٹر ہوا، اس سے اچھا لفظ، یعنی معرفت، کاگنیشن ہم نے کیسے رکھنی ہے؟ اور حکم بھی ہے ہمیں کہ معرفت امام زمان رکھو، معرفت کے بارے میں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا ہے وہ کفر اور شرک کی موت مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا ہے جی۔ یا وہ کیا ہے؟ میتۃ جاہلیہ، وہ کیا ہے؟ یعنی گویا مردار کی موت مر گئی، اس کی نہ کوئی عمل کی ویلیو ہے، نہ اس کے فعل کی ویلیو ہے، نہ اس کی کسی عبادت کی ویلیو ہے۔ عبادتوں کی ویلیو جڑی ہوئی ہے حجت خدا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ، معرفت امام زمان، معرفت امام زمان۔ کیسے ہم معرفت رکھیں اپنے مولا کی؟ مولا کی معرفت کا حکم ہے، یعنی معرفت امام زمان، کاگنیشن آف امام زمان۔ کس طرح ہم نے رکھنی ہے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، معرفت امام زمانہ کا پہلا راز یہ ہے کہ قرآن سے پوچھو امام زمانہ کیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پہلی منزل یہ ہے، قرآن سے پوچھے، قرآن سے انسان کو، جیسے کہ سب سے پہلا مصدر قرآن ہے معرفت کا۔ قرآن سے پوچھنا ہے ہم نے کہ یا اللہ تو بتا امام زمانہ کی شان کیا ہے۔ کیا ہے؟ ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں امام زمانہ کیا ہے، امام زمانہ کی شان کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ اٹل ہے، بے شک، ہمارے ارادے میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جھول نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو زمین میں مستضعف ہیں۔ مستضعف اسے کہتے ہیں کہ کمزور نہیں ہیں، ہاں، سبحان اللہ، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، یعنی مستضعف اور مستکبر۔ مستضعف، مستکبر کیا ہوتا ہے؟ مستضعف اسے کہتے ہیں کہ جو کمزور نہیں ہے لیکن اسے کمزور بنا دیا گیا ہے۔ مستکبر کیا ہوتا ہے؟ جو تکبر کیا کرتا ہے، استکبار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
فرق ہے یہ نہیں. مستضعف اور مستکبر یہ دونوں میں جو ہے نا فرق یہ ہے کہ مستضعف میں یہ کہ جو کمزور کیا جاتا ہے حالات کی وجہ سے. بعض حکومتیں آئیں، بعض حالات پیش کیے گئے، انہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا. بنوری نے فرمایا کہ یہ کمزوری وقتی طور پہ ہے، ہم انہیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا جانشین بنائیں گے، اپنی صفات کا مرکز بنائیں گے، اپنی تجلیات کا مرکز بنائیں گے. اللہ کا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ تجلیات الہی کا مرکز ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم اللہ کی صفاتوں کو جان سکتے ہیں؟ اللہ کی صفاتوں کو ہم نہیں جان سکتے. اللہ کے علم کیا کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کی کتنی طاقت ہے؟ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. جی ہی از omniscient God, he is omnipotent God. وہ کیا ہے؟ he is all knowing, he is all power. وہ ساری کا سارا قادر مطلق ہے، وہ عالم مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. اس کے علم کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی قدرت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پہچان سکو، نہ پا سکو. تو اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ یہ دیکھتا ہے جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کی طاقت کا انسان کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کی کتنی قدرت ہے؟ لیکن جب اس کا بندہ، خالص بندہ، جب وہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پہ کھینچ کر لے کے آتا ہے، کہتا ہے جب بندے میں یہ طاقت ہے اس خالق کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان ہر کے در آفاق گردد بو تراب. جی ڈاکٹر اقبال کا ہے نا، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. ہم بو تراب اسے مانتے ہیں کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو عصر تک کھینچ کے لے آئے. معصومین کیا ہے؟ اللہ کی صفات کی تجلی گاہ ہیں، تجلیات ہیں. یہ تجلی illumination of God، جی manifestation of God. یہ اللہ کی تجلی گاہ ہیں، تجلی گاہ ہیں. یہ تجلیات دیتے ہیں اللہ کی صفات کی تجلی. اللہ کی صفات اللہ کی. ورنہ انسان ہم تو کیا، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے حجت خدا کرتی ہے، حجت خدا ہمیں بتاتی ہے. حجت خدا کے صدقے میں اللہ یہ سارا کے سارا سلسلہ اللہ نے جوڑ دیا ہے. سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان کیا ہے معرفت کے لیے؟ کہ آپ اللہ سے پوچھیں، بندوں سے نہیں پوچھیں. بندوں سے بندوں کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا؟ لہٰذا سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں. جتنا آپ قرآن کی طرف، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا، زبور میں بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث کیا ہے؟ مستضعف ہوں گے، مستضعف ہوں گے اس زمین کے. اللہ نے اس زمین کو مستکبروں کے لیے تھوڑا بنایا ہے. اللہ نے زمین کو ہمیشہ مستضعفین کے لیے بنایا، ظالموں کے لیے نہیں بنایا، مظلوموں کے لیے بنایا ہے. مظلوموں کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا. سبحان اللہ. ارضا یارثھا عبادی الصالحون. میرے صالح بندے آئیں گے، صالح عباد آئیں گے، اس زمین پہ آ کے حکومت کریں گے. اب چلے جائیں تفاسیر میں، سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس سے مراد وہ حکومت ہے، اس سے مراد یہ حکومت ہے. یعنی کیا ہے؟ اللہ کے مستضعف بندے آئیں گے. یعنی کیا ہے؟ یہ زمین ایسی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی. امام زمانے کی حکومت کی اپنی، اگر ہم صحیح اپنے جوانوں کو اس حکومت کی تعریف بتا دیں، اس حکومت کی ایٹریبیوٹس بتا دیں، اس حکومت کی کوالٹیز بتا دیں، اس حکومت کی صفتیں بتا دیں،
کوئی بھی یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے دنیا پوری تلاش کر رہی ہے، عدالت کی عدالت تلاش کر رہی ہے مہدی دوران۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ صفات کیسی ہیں؟ انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا اگلی دفعہ وہ صفات کے جو مولا کی حکومت کی ہے، ان کا اقتصادی سسٹم کیسا ہے، ان کا پوسٹ کا سسٹم کیسے ہے، ان کا ٹریول کا سسٹم کیسے ہے، ان کی کمیونیکیشن کا سسٹم کیسے ہے، ان کا ٹریجری کا سسٹم کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا ان کا اقتصادی نظام ہے، وہ کیسے ہے، مولا کے نمائندے کیسے ہیں، کیا جو مولا کے نمائندے ہیں ان کی صفات کیسی، یہ ایک بہت ایک الگ سے بات ہے جس کے لیے آج فقط گفتگو ہماری اسی بات پہ تمرکز رہے کہ معرفت امام زمان کیسے کریں، کیسے۔ تو اس کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن سے پوچھیں۔ جتنی آپ کی قرآن کی معرفت زیادہ ہوگی اتنی آپ کی معرفت امام زمان زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ پہلا ہے، پہلی منزل تو یہ ہے قرآن، اور قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام زمانے کی شان کیا ہے۔ واہ واہ۔ امام زمانے کی شان کا پہلا عنوان ہی قرآن مجید ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید ہے پہلا عنوان ہی آپ کی شان کا، آپ کے فضائل کا۔ دوسرا کیا ہے؟ ہم نے معرفت رکھنی ہے تو معرفت کے لیے دوسرا عنوان کیا ہے؟ وہ ہے احادیث رسول۔ پیغمبر اسلام سے پوچھیں، پیغمبر اسلام سے پوچھیں، اہل بیت اطہار سے پوچھیں۔ لہٰذا یہ ایک الگ عنوان ہے ایک عشرے کا کہ جس کا کہتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا امام کے بارے میں، جناب سیدہ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ نے، حتیٰ کہ وہ مسائل میں تو چونکہ اتنی تفصیل نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن دروازہ جب اوپر آتا ہے تو نام مہدی کا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ سیدہ کے فرامین میں کیا ہے؟ امیر المومنین کے فرامین، امیر المومنین کا فرمان، یعنی بہت زیادہ جو علامات، حتیٰ کہ خود یہ دعائے کمیلہ بھی آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے آپ نے۔ یہ کمیل کی دعا تھوڑی ہے، کمیل ابن زیاد کی تو دعا نہیں ہے نا، دعا تو امیر المومنین کی ہے، بے شک۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے شک۔ لیکن یہ بانی بنے ہیں خیر کے، جب خیر کے بانی بنے ہیں نا تو امام نے فرمایا اسی کے نام پہ چلتی رہے۔ سبحان اللہ۔ خیر کا بانی بنے، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کو، ابو حمزہ صومالی کی دعا تھوڑی ہے، دعا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اچھے انداز کے ساتھ صلوات مل گئے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کمیل یہ کی بہت شان تھی، بہت شان تھی۔ کوفے کے باہر جب لے گئے، یعنی آپ اس میں دیکھیں بعض روایات علماء نہیں نقل کرتے تھے، اس کی وجہ کچھ حالات ایسے تھے، کچھ واقعات ایسے تھے، اور کچھ ان روایات کا جو سٹیٹس ہے وہ اس قسم تھا۔ ادھر سے پرسنالٹی کو دیکھیں کمیل ابن زیاد، اور ادھر سے مولا فرماتے ہیں کہ کیا کوفر سے باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ ہے اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک اللیجیٹیمیٹ، ایک غیر مشروع جی اس کا بیٹا ناجائز اولاد والا، وہ تمہیں یہاں پہ ہماری محبت میں قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ سکتے ہیں؟ خود باہر لے گئے، یعنی پوچھا کیا؟ سوال کیا ہے، پوچھا سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اپنے قائم کا ذکر کرتے ہیں تو امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ یعنی یہ علامات میں سے ایک یہ بھی لکھی ہے۔ مولا پر لے کے جاتے ہیں، یہ ہاتھوں کو تھاما ہوا اور بھائی کہتے ہیں اس جگہ کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس کے ساتھ بڑی بڑی عمارتیں بنے گی، بڑی بڑی عمارتیں بنے گی، اور ہر عمارت کے اوپر ایک شیطان ہوگا۔ بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی اور ہر عمارت کے اوپر کیا ہے؟
وہ یسمہ بھی انٹینا، اور اس کا نام انٹینا ہوگا. اب اس انٹینا چونکہ کسی لغت میں نہیں ہے عربی میں، 14 صدیاں پہلے کی، اب انٹینا سمجھ. آپ تو بچوں کو 50 سال کے بچے سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو انٹینا کیا ہوتا ہے. اس وقت نہیں، اس حدیث کو اس وجہ سے اس روایت کو نقل ہی نہیں کرتے تھے. مثلا اس وقت جو ہے نا علامات ظہور میں سے لوگوں کو یہ جو جتنے موسیقی کی آلات ہیں ان کے جیب میں ہوں گے. وہ علماء کہتے تھے جیب میں مگر ڈھول آ سکتا ہے، وہ ہارمونیم آ سکتا ہے، وہ جتنی بڑی بڑی وہ ہیں یہ سارے آ سکتے ہیں. یہ سارا ساز و سامان جو اس کا موسیقی کا ہے یہ کیسے ہو. آج آپ یہ دیکھیں نا، یہ اس میں ساری چیزیں اس میں ساری چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں. یعنی اس وقت نہیں نقل کرتے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص آئے گا جو تمہیں ہماری محبت میں قتل کر دے گا. یعنی کیا ہے؟ قمیل ابن زیاد کو فرماتے ہیں کوفہ میں. ہمارے کہا کہ یہ یا امیر المومنین آپ کی محبت، فرمایا ہاں ہماری محبت میں، ہماری محبت میں تو یہ قتل کیا جائے. خوشا بحال یہ عاشق، یہ عاشقین امیر المومنین، یہ ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عشق امام سے سرشار تھے. ان جگہ کی صفائی کرتے تھے اور جسے بتایا گیا کھجور کے درخت کے ساتھ وہ ہر روز پانی دیا کرتے تھے. عاشقین امیر المومنین ایسے عاشق ہیں. دوسری وجہ یعنی آپ ہر ایک سے، پھر امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا، امام حسین نے کیا فرمایا، امام زین العابدین نے کیا فرمایا، امام محمد، ہر امام کے فرمودات ہیں، ہر امام کے فرمودات ہیں امام زمانہ کے بعد، ہر امام کے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا صافی گلبیگانی نے کتاب بڑی خستہ حال میں نے دیکھی، آئی سے تقریباً 2003-2004 جب میں ریسرچ کے لیے مختلف یونیورسٹی میں جاتا تھا. اس وقت حالانکہ میں یہاں مانچسٹر میں نہیں تھا لیکن میں یہاں پہ ریسرچ کے لیے آتا تھا یہاں یونیورسٹی میں، اس مرکزی جو لائبریری ہے. اس میں نے اس کتاب کو دیکھا. 2003 کی بات کر رہا ہوں، 2004 کی بات کر رہا ہوں. اس کتاب کی اگرچہ جلد کافی بسیدہ ہو چکی تھی، یعنی اس کو ریپیئر ہونے کی ضرورت تھی، مرمت ہونے کی اسے ضرورت تھی، لیکن اس کو میں نے دیکھا. 2003-2004 کی بات کر رہا ہوں. 2005 میں تو میری ڈگری ہو گئی تو فنش ہو گئی نا، اس سے پہلے ہی ہے. یعنی 2003 ہو گئی یا 4 ہو گئی، اور 5 میں تو پھر میں آ گیا یہاں پہ مانچسٹر میں. تو لہٰذا اس سے پہلے کی، چونکہ میں برنلے سے آیا تھا یہاں اس مطالعہ کرنے کے لیے. اس کتاب میں بتانا آپ کو یہ مقصد ہے کہ اس کتاب میں 2 جلدوں میں 4600 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت سے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. کتنی ہیں؟ 4600 اور کچھ اور بھی اوپر ہیں، مجھے آپ صحیح ایگزیکٹ فگر نہیں، لیکن 4600 سے زیادہ حدیثیں، سب اہل سنت کی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کا انکار کر سکے، کسی میں بھی نہیں آتا ہے. ایون دو کہ جو وہابی ہیں سلفی ہیں وہ بھی انکار نہیں کرتے. وہ بھی یہی ہے کہ من انکر المہدی، چونکہ حدیث میں ہے من انکر المہدی فقد کفر، جو مہدی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. سبحان اللہ، وہ کافر، یعنی یہ ہے. یہ اس وجہ سے کوئی انکار نہیں کرتا مسلمانوں میں سے، چونکہ بڑی سخت حدیث ہے امام کے بارے میں، 4600 سے زیادہ. خود حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پہ ہے. وَكُنِّيَّتُهُ كُنِّيَّتِي، ان کی کنیت بھی میری کنیت کی. اشبہ الناس خلقاً وخلقاً، اگر کوئی خلق اور خلق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. حضور کے حدیث ہے، حضور کی طرف سے بہت زیادہ احادیث ہے. خود اس وجہ سے کہ امام زمانہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے شیعوں سے، بہت زیادہ. امام کہتا ہے
امام رفیق الانیس، بہت زیادہ ہی از دا بیسٹ فرینڈ، بہت زیادہ بہترین دوست، امام زمانہ کیا بہترین دوست، بہترین انیس اور رفیق، یعنی کہ ایسا رفیق ہے کہ جو انیس ہے، محبت کرنے والا۔ الاب الشفیق، ایک شفیق باپ کی طرح ہے، امام زمانہ کیا ہے کہ شفیق باپ کی طرح، شفیق باپ کی طرح ہیں۔ الاخ الشقیق، ایک مہربان بھائی کی طرح ہے۔ آئے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ الام البررہ لولدہ الصغیر، فرمایا اس ماں کی طرح ہے امام زمانہ جو اپنے چھوٹے بچے سے پیار کرتی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اس ماں کی طرح، باپ کی طرح شفیق ہے، ماں کی طرح مہربان ہے، اپنے دوست کی طرح اس طرح جو ہے وہ اس قدر، یعنی بیسٹ فرینڈ اس حساب کے ساتھ اس طرح امام زمانہ سے جب آپ بیٹھے آرام کے ساتھ گفتگو کریں، آرام کے ساتھ، بالکل جس طرح اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، جس طرح اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، سبحان، جس طرح انسان ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، جس طرح انسان ایک بھائی کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ ساری کیا ہے احادیث۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الشباب المنظر، جب ایک دفعہ ابو سلط نے پوچھا کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی ایج کتنی ہوگی، کتنی ایج ہوگی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ المنظر شباب، جوان لگیں گے، جوان ہوں گے۔ کیا کتنی ایج ہوگی؟ کہا 30 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ واہ واہ۔ سن الشیخ، ہوں گے تو بوڑھے، لیکن المنظر الشاب، شباب والا منظر ہوگا، شباب۔ اچھا شباب والا منظر ہو گیا، لیس دین 40 ہوں گے، ابو 30 ہوں گے۔ یہ روایات میں اب کیا ہے، 40 سے نیچے، 30 سے اوپر، 30 سے اوپر، 40 سے نیچے، اس طرح آپ دیکھیں نا بھر شباب ہے، اس بھر شباب میں اپنے مولا کو آپ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے کہیں گے ہم نے تو انہیں کربلا دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں نجف میں دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں سامرہ دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں مکہ میں دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں مدینہ میں دیکھا تھا، ہم نے تو فلاں مومن کی جنازے میں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی مومن کا جنازہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں امام زمان شامل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے فرمایا تم یہ 3 جگہ میں تمہیں زیارت کراتا ہوں، اپنی 3 جگہ پہ۔ ایک کیا ہے، مکہ میں جاؤ نا جب حج کے لیے تو میں وہاں پہ بھی ہوتا ہوں، وہاں پہ بھی ہوتا ہوں، ایسا مت سمجھو اس وجہ سے کہ حج ہوتا ہی نہیں ہے، حج ہوتا ہی نہیں ہے جب تک امام زمان نہ ہو۔ لہٰذا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ فرمایا کہ مومن کی جنازہ ہوتا ہے میں اس میں بھی ہوتا ہوں، اس میں بھی شامل ہوتا ہوں، تشییع جنازہ میں شامل ہوتا ہوں۔ جس طرح ہم لوگ دکھ کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، یہ شہداء کے جنازے ابھی آپ نے دیکھے ہیں، دل کتنا دکھی ہے آپ سب کا، ہم سب کا دل بہت دکھی ہے اس وقت جو پاکستان میں ہوا ہے۔ وہ جوان، کوئی 18 سال کا، کوئی 20 سال کا، یہ جو اون عباس ہے کہ جن کی 20 دن کے بعد شادی تھی ابھی، جس کی وجہ سے کتنی سینکڑوں کی تعداد میں شہادت، ورنہ اگر وہ آگے چلا جاتا اس جوان نے، اللہ نے مولا حسین کے صدقے میں انہیں کتنی شباب اور کتنی شہادتیں دی ہیں۔ یعنی یہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ روتے ہیں تو نہیں، فرمایا کہ تم کیا ہو، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں بخار بھی ہوتا ہے نا تو ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ امام زمانے وہ ہیں، امام زمان بہت زیادہ تکلیف میں، بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں جب ہم لوگ تکلیف میں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، جب بھی مشکل آ جائے تو تم واسطہ دے دو امام زمان کا، تمہاری مشکل فوراً ٹل جائے گی،
یہ نہیں ہے کہ باقی معصومین کے واسطہ دینے سے کوئی اس کو اس دوسرے رنگ میں نہیں لیں گے، یعنی اس پہ بات کسی بھی معصوم کا واسطہ دے دے ٹھیک ہے، لیکن جو حکم دیا گیا ہے، حکم جو دیا گیا ہے، جن کی ہم حکومت میں ہیں، جن کی ہم ولایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو بالواسطہ یعنی بلا واسطہ جس کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ تاکید کی، تمہارا حاجات قبول نہیں ہوتی، واسطہ دے دو، مشکل آ گئی ہے واسطہ دو۔ کس کا واسطہ دو؟ مولا امام زمان کا واسطہ دے، واسطہ دو جلدی، تاکہ آپ کی سری تصریح ہوتی ہے ان حاجات کی قبولیت کے سلسلے میں۔ یعنی جو 46 عصر ظہور میں جو ذمہ داریاں لکھی گئی، ایک تو معرفت والی ہے جو میں نے ابھی بتائی، ایک کیا ہے اس میں کہ جب بھی کمیں واسطہ پڑ جائے تو واسطہ اور توسل کی بات آ جائے تو اپنے مولا اور آقا کا واسطہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ یہ واسطہ ایسا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ شان، بہت زیادہ شان اتنی ہے حدیث میں کہ جب چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ کب ظہور ہوگا، فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر وہ میرے پاس ہوتے میں خدمت کرتا، میرے پاس ہوتے میں خدمت کرتا۔ چھوٹے آقا، حالانکہ بیٹے ہیں ان کے، بیٹے ہیں ان کے، شان لیکن ایسی ہے، شان ایسی ہے۔ تو روایات میں کسی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے معصومین میں سے، حتیٰ کہ چھٹے آگے سامنے ایک آدمی خوش آمدید وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اور میں کیا کہا تم نے؟ کہا کیا کہا، کیوں کہا اس طرح مجھے؟ فرمایا کہ یہ امیر المومنین فقط اور فقط میرے جد علی ابن ابی طالب کا لقب ہے، سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض روایات میں 12ویں آقا کو امیر المومنین کہہ کے دوبارہ کیا، بعض روایات میں، باقی کسی معصوم کے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں، سختی سے منع کرتے تھے معصومین۔ امیر المومنین کی جب بات آتی تھی فرماتے تھے وہ مخصوص لقب ہے امیر المومنین۔ اس وجہ سے زیادہ ایک بات کہوں، مجھے آج ویسے تمہیں جو اس کو باہر میں نے اسی وجہ سے رکھا ہوا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا آج پلان تو یہ تھا کہ میرے مولا اور آقا امام ہادی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے مولا کی 37 صفتیں بتائی۔ کتنی؟ 37۔ وہ میں آج آپ کو ویسے جو پریپیئر تھا وہ بتانے کے لیے تھا، اور وہ بھی کہاں پہ انشاءاللہ اس کو اگلے اس پہ ہم رکھتے ہیں، زیارت جامعہ میں 37 صفتیں، 37 صفتیں۔ تو 37 کا مطلب کیا ہے؟ 37 تقریریں۔ اب 37 تو تقریریں سنا نہیں سکتے آپ کو، اب اس کا کیا کرنا تھا؟ آپ کو ترجمہ سنانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کم از کم 1 منٹ بھی اگر ہوتا تو 37 منٹ تو ویسے جو ہے نا وہ 37 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب مزید اگر اس پہ لوڈ تو ڈالنا نہیں ہے نا، مطلب تو یہ شب جمعہ ہے، اور آخری بات کہہ کے تمام، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے، مولا کی ذمہ داریوں میں سے، کہ ہمیشہ پکے ایمان کے ساتھ اپنے مولا کو مانے، کچا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جی فرم اینڈ اسٹرانگ، جو ہوتا ہے نا فیتھ، وہ چاہیے مولا کے لیے۔ ڈھیلے وہ نہیں چاہیے، مضبوط قسم کے یقین کے ساتھ مانے۔ چونکہ انتظار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے، فرمایا کیا ہے؟ فَلْيَنْتَظِرْ۔ ہمارے مہدی کے جو انتظار کرنے والا ہے نا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی کوالٹیز بتائی گئی۔ سب سے پہلے کہ فَلْيَنْتَظِرْ بِالْوَرْ، تقوی کے ساتھ رہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ محاسن اس خلق، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جب اچھے اخلاق کے ساتھ رہو گے، اچھے یعنی گڈ کنڈکٹ کے ساتھ رہو گے، اچھی ڈیلنگ کے ساتھ رہو گے،
اچھی اخلاقیات کے ساتھ رہو گے تو پھر آپ کو کہا جائے گا یہ کیا ہے، صحیح حقیقی معنوں میں منتظر ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ پکے ایمان کے ساتھ، ورع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ اس واقعے کو یہ واقعہ ہے چھٹے آقا کے دور کا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور اس وقت نیا نیا یہ بغداد بنا تھا، یہ بغداد۔ اور ایک آدمی آیا شیعہ مولا کے پاس، کہا کہ قبلہ کمال ہے۔ اچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے نام میں اللہ نے کیا شان رکھی ہے؟ لوگ نام لیتے ہیں حکومتوں پہ آ جاتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں حکومت بناتے؟ اسی واقعے میں نے ختم کرنا، مجھے پتہ ہے 40 منٹ ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چونکہ شب جمعہ میں یہی سمجھتے ہیں کہ 30-40 منٹ اتنی آپ لوگوں کی اور سماعتیں پھر ماشاءاللہ سرواز فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو کہا کہ اچھا حکومت بناؤں، تو کہا آپ کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے، آپ کیوں نہیں خود حکومت بناتے؟ یہ بنو عباس نے نعرہ اہل بیت کا لگایا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ ایسی ہے۔ کالے کالے لباس پہنتے تھے، کالے لباس، علم اٹھاتے تھے، نعرہ اہل بیت کا لگایا انہوں نے۔ اس کے بعد حکومت پہ آئے، سب سے زیادہ بنو امیہ سے زیادہ جو مظالم کیے انہوں نے کیے تھے اہل بیت اطہار پہ اور شیعوں کے اوپر۔ یہ شیعوں میں یہ ان کے دور میں یہ دیوار بناتے تھے لاشوں کی، شیعوں کی، شیعوں کو قتل کر دیوار بناتے تھے۔ پھر ہوا چلتی تھی نا، وہ دیواریں جب اس طرح ہلتی تھیں، وہ ظاہر ہے لاش کو، وہ تو پتھر تھوڑے ہوتے ہیں، جب ہلتے تھی اس وقت یہ ہنستے تھے۔ یعنی یہ اس دور کی، یہ جو ہے نا عالم اس طرح تھا، یہ بنو عباس کے، یہ بنو عباس کے دور میں علویین کا، فاطمیین کا جو قتل ہوا ہے ان کے دوروں میں، ہزار لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا انہوں نے قتل کرا، یہ بنو عباس۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی بہت زیادہ انہوں نے مظالم کیے۔ تو کہا کہ آپ کے نام میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، کیا تاثیر رکھی ہے اللہ کے آپ کے نام میں، آپ خود کیوں نہیں حکومت بناتے؟ تو فرمایا میرے شیعہ کہاں ہیں، میرے شیعہ کہاں پہ ہیں؟ شیعہ جو ہے نا باتیں کرنے والے بہت ہیں، ہر دور میں آپ کو ملیں گے، لیکن جو فدائین شیعہ ہے نا وہ ہر دور میں ملیں، یعنی خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پورے مدینہ میں 20 سے زیادہ شیعہ نظر نہیں آتے، 20 سے زیادہ۔ اور جب پہلے آقا کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ یہ گھر پہ آئے حملہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ تیری طرح میرے پاس 40 آدمی ہوتے، پھر میں ان سے پوچھتا۔ 40 آدمی، کیا بات کر رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے اس سے سلو کر لی، فرمایا تیری طرح میرے پاس 30 آدمی ہوتے، میں کبھی سلو نہیں کرتا۔ 30 آدمی، اور امام حسین کو 72 ملے، بہت کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 30 آدمی، کوئی کہتا ہے امام کہتا ہے 20 آدمی، کوئی کہتا ہے 30 آدمی، کوئی کہتا ہے 40 آدمی۔ مولانا نے کہا بولو کیا کیا کہا تم نے؟ کہا کہ آپ خود حکومت کیوں نہیں بناتے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ میرے شیعہ کہاں پہ ہیں؟ کہا ایک تو میں بیٹھا، ایک میں بیٹھا، وہ تنور جل رہا تھا، تو فرمایا جاؤ چھلانگ لگاؤ اس میں، جاؤ چھلانگ لگاؤ۔ کہتے ہیں قبلہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ چھلانگ لگاؤ تندور میں، چھلانگ لگاؤ تندور میں؟ فرمایا اچھا
ایسے میں دروازہ نوک ہوتا ہے، ہارون مکی آتے ہیں، سبحان اللہ، میرے مولا کے ایسے عاشق ہیں، مولا کو ایسے عاشق چاہیے، عاشق چاہیے۔ جو ہی دروازہ کھلا اور اندر آنے فرمایا انہوں نے وہیں رک رہو، وہ جو تندور جل رہا ہے نا اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ کوئی نہیں پوچھا کیوں لگاؤں، کیا کروں، بچے کہاں جائیں گے، یہ کیا ہو جائے گا، بینک بیلنس کدھر ہو جائے، پراپرٹیز کدھر جائیں گے، کہ کچھ نہیں، سیدھے چلنا تندور کے اندر، تندور۔ اور کنیز کو کہا اوپر ڈھکن بھی رکھ دو۔ اب کہا کہ ہاں بتاؤ ذرا بغداد کے مومنین کا کیا حال ہے۔ اب یہ کبھی دائیں طرف بیٹھتے، کبھی بائیں طرف بیٹھتے، کبھی دائیں۔ فرمایا بہت پریشان ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا قبلہ ایک اچھا خاصا شیعہ آیا تھا، اسے تو آپ نے جلا دیا۔ فرمایا اچھا وہ جل گیا ہے؟ کہا کہ کافی دیر سے تندور میں پڑا ہے۔ فرمایا اس طرح اب کنیز ڈھکن نہیں اٹھائے گی، اب تم جا کے اٹھاؤ۔ جب تندور سے اوپر سے جب ڈھکن کو اٹھایا نا تو ہارون مکی آپ دیکھے آگ کے انگارے نہیں ہیں، پھول کی سیج ہے، اور ہارون مکی وہاں پہ ورد کر رہے ہیں صلوات کا، اللہم صلی علی اچھے طریقے سے صلوات تک دعا پڑھیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا و بعدد ما احاط بہ علمک۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو حقیقی شیعان اہل بیت ہیں وہ ہمیں بننے کی توفیق عنایت فرما۔ جو سیرت معصومین پہ چلنے والے شیعہ ہیں ہمیں ان میں شمار فرما۔ بچہ بھی باہر ہے علی ازاں پاکستان میں، ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ خدا یار حق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، اور بالخصوص جو بچے بیمار ہیں پاکستان میں، علی رضا پروردگار مولا امام سجاد کی عظمت و جلالت کا واسطہ دیتے ہیں، انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ اس مرکز کے ساتھ جتنے بھی ہیں، دامیں درہمیں سخنیں، ہر عنوان کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، پروردگار ان سب کے گھروں کو آباد فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، شاد و آباد فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خدا حق محمد و آل محمد، یوسف زہرا امام زمان، قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے، سارے مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، شہدائے عزیز، اور اس مرکز میں ابتدا سے لے کر آج تک جنہوں نے خدمت کی ہے وہ نہیں ہیں یہاں پہ، شب جمعہ ہے، فوت ہو گئے ہیں، انتقال ہو گئے، ان سب کے لیے ایک سورہ مبارک فاتحہ۔